السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز۔ ویورز، ہمارا قرآنی قاعدہ جو تھا وہ اختتام کو ہوا۔ انشاءاللہ آگے جو ہمارا سٹارٹ ہے، جو آگے ہم آغاز کریں گے، وہ قرآن مجید کے اوپر سورۃ الفاتحہ سے جو ہے ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ویورز، جو پیچھے ہم نے قرآنی قاعدہ پڑھا ہے، تب تمام ویورز جو بھی میری اس ویڈیو کو اور جو بھی تمام لیکچرز کو سنا ہے، کائنڈلی سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی پیچھے لیکچرز میں نے دیے ہیں قرآنی قاعدے سے متعلق، آپ کو قواعد بتائے ہیں، غنہ کیا ہوتا ہے، اخفاء کیا ہوتا ہے، اظہار کیا ہوتا ہے، وقف کے رول بتائے ہیں، لام کا بیان بتایا ہے، مطلب بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں ہمیں اگر اچھے طریقے سے یاد ہوں، ہم ان چیزوں کو اگر اپنے ذہن کے اندر رکھیں تو ہمارا جو قرآن ہے بہت انشاءاللہ پرفیکٹ ہوگا، اور ہمارے قرآن مجید کے اندر جو غلطی کے امکانات ہیں بہت کم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ ان جو اسباق ہیں، جو لیسنس ہیں جو آپ کو پڑھائے ہیں، ان کو بار بار اس کی پریکٹس کریں، اور ان لیسن سے جو سب سے زیادہ ویورز ہمارے لیے جو بات اہم ہے وہ ہے مخارج الحروف۔ مخارج الحروف کی گرپ، ان کی حروف کی ادائیگیوں کے اوپر بار بار دیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی کویشچنس ہے، کوئی پوچھنا ہے، تو آپ کو کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو مین چیز جو ہے مخارج الحروف ہے، وہ آپ کے اچھی ہوں گے تو آپ کو اگلے قاعدے پڑھنے کا مزہ آئے گا، آپ کو بہتری ہوگی۔ جب وہ آپ کے قاعدے اچھے ہو جائیں گے تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا، تو اس لیے جتنے بھی میں لیکچرز دے چکا ہوں ویوز، ان قرآنی قاعدے کو بار بار ریپیٹ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو یہ قرآن مجید کا اجرا، جو قرآن مجید کی آپ کو پریکٹس کرانا شروع کرانے لگا ہوں، اس میں آپ کے ساتھ وہ ساری تفصیلاً چیزیں جو تھیں ہم لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں قاعدے کے اندر، وہ انشاءاللہ میں یہاں پہ ڈسکس کیا کروں گا آپ کے ساتھ، کہ یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ قاعدہ لگ رہا ہے۔ ایک آیت پڑھ کے اس کے بعد اس کا اجرا مطلب کیا کریں گے ہم، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت چیزیں جو ہے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ ریپیٹ ہوا کریں گی، اور آپ کو سیکھنے میں بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جون سی چیزیں میں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھا ہوں، آپ اس کی پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں، کیونکہ یہ پریکٹس آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ویورز، آج ہمارا جو آگے لیسن ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن سیکھنے کی توفیق دے، اور صحیح معنوں میں اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے جس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس طریقے سے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس کا حق ادا کریں، مخارج الحروف کے ساتھ، اور غنہ، مد، جتنے بھی سارے جو ہمارے پاس رولز ہیں ان کے مطابق ہم فالو اپ کر کے اس کو پڑھیں، تاکہ ہمیں جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ ویورز ہمیں اس صورت میں ہی ملیں گی کہ ہم قرآن مجید کو اچھا پڑھیں، اور اگر ہم اچھا قرآن ویورز پڑھیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر اس کی بہت بہتری آئے گی۔ تو کوشش کیا کریں ویورز سے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ڈیلی کا ایک اپنا معمول بنائیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا، زیادہ نہیں ہو سکتا، 1 صفحہ 2 صفحہ مطلب اس کی قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے، ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس سے آگے نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی آ سکتی ہے، آخری کتاب ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کو اپنی زندگی کے اندر، گھروں کے اندر اس کتاب کو غلاف کے اندر ہمارے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے گھروں میں صرف اور صرف غلاف کے اندر اس کو لپیٹ کے اوپر رکھ دیا گیا ہوا ہے، اور اس کی تلاوت ہی نہیں کی جاتی، اور ہمارے گھروں میں پریشانیاں، تکلیفیں اتنی زیادہ ہیں۔ کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہیں ویورز کہ ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اس ویڈیو کو سننے کا جو مقصد ہے اپنی زندگیوں کے اندر بہتری لے کے آئیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ جو میں نے آپ کو لیکچرز پیچھے دے چکا ہوں ان لیکچرز کو دوبارہ بار بار ریپیٹ کیا کریں،
اور اپنے آپ کو جو آپ کی غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو اپنے آپ کو بہتر کریں، اور یہ جو قرآن مجید سٹارٹ کروں گا ویورز اس کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے شیئر کریں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ بے شک نہ سکھائیں، لیکن آپ اتنا کریں کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آگے اپنے جتنے دوست احباب ہیں ان کو آگے شیئر کریں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ چینل مطلب کہ مقصد اس کو لوگوں کو کہیں سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو لوگوں کو یہ کہیں کہ ویڈیو کو سنیں۔ انشاءاللہ میرا جو مقصد ہے اس ویڈیو کو اور اس جو چینل کو بلانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور لوگ اچھا قرآن پڑھ سکیں۔ تو کوشش کیا کریں جتنے بھی ویورز ہیں میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد خدا را اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ لوگوں کو جو مقصد ہے اس قرآن مجید کو سکھانے کا وہ مقصد حاصل ہونا چاہیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیں اور سنیں اور لوگوں کی جو غلطیاں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ تو ویورز سورۃ الفاتحہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو لیسن ہے سورۃ الفاتحہ ہے، میں اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ، تسمیہ، تعوذ اور اس کے بعد تسمیہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ یہ میں جو آپ کو پڑھاؤں گا قرآن مجید، اس کے اندر جو امیجز کے اندر کلرز میں تجویدی جو ہے کلرز کے اندر بتایا ہوا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں گا کہ کون سے کلر کے اوپر کون سا مطلب کہ آپ نے رول فالو اپ کرنا ہے۔ تو یہ ویسے آپ کو میں مختصر سا بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے سب سے لاسٹ کے اندر ہمارے پاس پٹی میں آپ غور کریں، دیکھا ہوگا انہوں نے کیا سبز حرف، مطلب کہ جس حروف کے اوپر سبز کلر میں بولڈ کیا ہوگا نا اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سرخ حروف والے جو نشان پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں پہ سرخ آئے گا مطلب سورہ فاتحہ کے اندر تو نہیں، اب آگے اور بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ نیلے حروف نیلے جزم پر کلکلا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جزم نہ ہو تو وقف کی صورت میں کلکلا کریں گے، یہ رول ہے۔ اس کے بعد اور بھی جو آگے ڈیٹیل آیا کرے گی وہ نیچے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں پڑھتا ہوں تعوذ اور تسمیہ، اس کے اندر بھی جو رول ہے وہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں تعوذ اور تسمیہ کے اندر جو ان کے اندر لام آئے گا وہ لام جو ہے نا دونوں باریک پڑھیں گے ہم۔ تعوذ اور تسمیہ کا جو لام ہے دونوں باریک پڑھیں گے، کیونکہ یہ قاعدہ ہم نے لام کے بیان کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ کے لام سے پچھلا جو حرف ہے اس کے نیچے اگر زیر آ جائے تو اس کو آپ نے لام کو باریک پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ کا جو لام ہے اللہ اس کے پچھلا حرف جو ہے میم ہے، اس کے نیچے زیر ہے، ویورز غور کریں آپ دیکھیں تو اس لام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اس کا لام بھی باریک پڑھیں گے، اس سے پچھلا حرف اس کے نیچے زیر ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے ہمارا آغاز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ مکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ٹوٹل ہیں کہتے ہیں تعداد ہے اس کی آیات کی وہ 7 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس میں انہوں نے شو بھی کیا ہوا ہے، 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ ترتیب کے ساتھ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہونی چاہیے ایک نالج کے لیے سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہم لیسن کی طرف چلتے ہیں، ویورز اس کو سنیے گا اور اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ یہ را کے اوپر آپ دیکھیں غور کریں، پچھلا را رب العالمین کا پڑھا ہے، اس کو را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ الرحمٰ، اس کے اندر را کے اوپر بھی زبر ہے، اس را کو بھی پور پڑھیں گے۔ یہ ہم نے زبر والا جو قاعدہ تھا اس کے اندر پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم کے اندر را بھی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صاد بھی موٹا ہے، را بھی موٹا ہے، طا بھی موٹا ہے، تینوں حروف کے اوپر گرین کلر ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اس کو میں اگین ایک دفعہ اس کی تلاوت کرتا ہوں، ویو سنیے گا اس کو اچھے طریقے سے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. یہ ویورز آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ تھی. اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا ویورز، بہت آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور کوشش کیجیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے لیسن کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.